سب تھکے ہوئے ہیں کیا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم سب ابھی ہنسے بھی بہت ہیں اور بہت اچھی ایکسائٹمنٹ ہے. ایک سیکنڈ کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں ہم سب؟ 1 second. Just to stretch. So I can see everybody. I see a lot of familiar faces, mashallah, and a lot of new faces, mashallah. Great. بیٹھ جائیے پلیز. You can. اچھا, جب ہم خدیجہ کی بات کرتے ہیں, میں نے یہ ٹاپک اس لیے چوز کیا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمارے لیے یہ جاننا ضروری خدیجہ تھی کون. ٹھیک ہے, میرے پاس وقت کم ہے تو اسٹارٹ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہیں وہ ہمارے لیے ایک آئیکن ہے. ٹھیک ہے, جب ہم ان کا تصور کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی بیوی, ان کی زندگی کا سب سے پہلا عشق, محبت جسے کہنا چاہیے. ٹھیک ہے, لیکن ان سے شادی کرنے سے پہلے شی واز اے ٹریل بلیزر, شی واز اے ٹرینڈ سیٹر, شی واز این آئیکن. ٹھیک ہے, وہ بزنس ٹائکون تھی اس وقت. ٹھیک ہے, اور اس وقت کیسے انہوں نے ٹرینڈ سیٹنگ کی, اس وقت کے دور میں جب عورت کو ایک کموڈٹی سمجھتے تھے, ٹھیک ہے, ایک پریشس پوزیشن سمجھتے تھے اور ایون نان ویلیوبل پوزیشن سمجھتے تھے, اس وقت وہ بزنس کرتی تھیں. اور اس وقت اس دور میں 40 سال کی عمر میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 25 سال کے لڑکے کو امیجن دا کریج, انہوں نے اپنا پرپوزل بھیجا جب وہ ویڈو تھی. ٹھیک ہے, اور اس لڑکے کو پرپوزل بھیجا جس کی اپنی کوئی اسٹینڈنگ نہیں تھی مارکیٹ میں. ٹھیک ہے, وہ دوسروں کا سامان لے کے جاتے تھے اور اس سے بزنس کرتے تھے, بزنس ارن کرتے تھے, واپس لاتے تھے اور اس سے کماتے تھے. یتیم تھے. ٹھیک ہے, ہمیں معلوم ہے نا کہ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی فیملی اسٹینڈنگ نہیں تھا, لیکن کوئی پرفیکٹ اسٹینڈنگ نہیں تھی. تو شی واز اے ٹریل بلیزر رائٹ دیئر, اے ٹرینڈ سیٹر ایز ویل, کہ انہوں نے اس لڑکے کو پیغام دیا. اور مزے کی بات دیکھیں, اللہ تعالیٰ نے کیونکہ پلاننگ کر رکھی تھی تو وہ پیغام کو ایکسیپٹ بھی ہو گیا, ان کی شادی ہو گئی اور اس کے بعد ان کے بچے ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام زندہ اولاد جن کو آج تک ہم جانتے ہیں وہ صرف انہیں سے پیدا ہوئی, 4 بیٹیاں. ٹھیک ہے نا, ہم سب جانتے ہیں. تو اس کے بعد وہ وہاں رکی نہیں. انہوں نے کبھی اسلام قبول کرنے کے بعد, پہلی مسلمان تھی نا وہ, ہم سب جانتے ہیں, سب سے پہلے وہی ایمان لائیں. ٹھیک ہے, وہ وہاں رکی نہیں. انہوں نے اپنی جو ٹرینڈ سیٹنگ تھی اس کو قائم رکھا. اس وقت کے دور میں ایز اے بزنس ٹائکون شی یوزڈ ٹو بائی سلیوز اینڈ شی یوزڈ ٹو گیو دوز سلیوز ٹو ہر ہسبینڈ. انہوں نے کبھی نہیں کہا I believe in myself. She said I believed in Allah subhanahu wa ta'ala who has given me the opportunity, who has given me the ability to support my husband who is the Nabi now, and to believe in him as a Nabi, and then to continue producing more results and opportunities for other women and men. This is why I chose this topic for Khadija radhiyallahu ta'ala anha. We can all be Khadijas of today, with all our conviction, with all our dignity, with all our integrity, with all our determination in business, out business, in work, everywhere we want. Only if we want. Right? How many of you have heard the phrase that, you know, if you want to do something in this world, believe in yourself? How many? I have a big problem with that. We're not supposed to believe in ourselves. Because our parameter, our golden edge, our golden connection is with Allah subhanahu wa ta'ala, my sisters, right? So we need to believe in Allah subhanahu wa ta'ala for giving us the skill set, giving us the ability and giving us the conviction towards Allah subhanahu wa ta'ala to make a difference in this world and the world for the times to come. So right today, right here, I would like to invite you to start believing in self, to help you believe in your ability that He has given you. That's the thing that I wanted to talk about. When we believe in Him, we ask Him for skills, and then we actually believe in offering that skills to the society at large, regardless of who they are. Then only we become the Khadijas of today. Khadija was an icon for the women then, and she is still an icon for the women of today. Why? Because she is the mother of Muslimin. She is the mother of Muslimin. She is called Ummul Mu'mineen. That's the kind of title that she earned because of her conviction, because of her perseverance, because of her personal integrity, and most importantly, because of her unshaken trust and belief in Allah subhanahu wa ta'ala. Right? So today,
I have amazing women, mashallah, in front of me, and a lot of you, I don't know about your businesses, but I'm so impressed coming here. Jazakallah khair, Hafsa, for inviting me. All these sisters and many more out there are making such an amazing difference and doing a lot more than many men out there. And we celebrate each other. So I would like to request a big round of applause for yourself and to many women out there who are making such a great difference and impact as Muslims of today, at Khadijas of today, in the world out there. And people sometimes identify us with this, sometimes they don't. And if they don't, it's okay, it's your journey, but if you don't identify with this, make sure that people identify you with your Muslimah impact every single time you interact with your vendor or your owner or your purchaser or your product purchaser, anybody you come across. ٹھیک ہے, تو یہ ہم نے کرنا ہے, تبھی ہم بنیں گے خدیجہ آف دا ٹوڈے. ٹھیک ہے, اور کیسے کریں گے بھلا؟ جب ہم کہیں جاتے ہیں ہمیں لوگ کس طرح پہچانتے ہیں؟ ہم بے ایمانی نہیں کرتے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ ہمیں پتہ اللہ دیکھ رہا ہے. ہم چیٹنگ, جو ٹرانزیکشن چیٹنگ ہوتی ہے وہ نہیں کرتے کیونکہ ہمیں پتہ اللہ دیکھ رہا ہے. ہم اپنی پروڈکٹ جھوٹ بول کے نہیں بیچتے. جو ہم مارکیٹنگ اسکلز دیکھیں وہ دیکھیں, بلائنڈ مارکیٹنگ اسکلز بھی ہمارے ایسے ہیں کہ ہم اچھے کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں, رائٹ. تو ہم یہ سب چیزیں نہیں کرتے, and that's our integrity because we know Allah is watching over us. ٹھیک ہے, تو right there and then you're a trend setter right there. ٹھیک ہے, تو ہمیں یہی یاد رکھنا ہے اور یہی آگے بڑھانا ہے. ٹھیک ہے, میرے پاس کتنا ٹائم ہے حفصہ؟ ٹھیک ہے, میں 3 چیزیں آپ کے پاس ایک CTA چھوڑتی ہوں. سب سے پہلے تو حفصہ جو کام کر رہی ہیں ماشاءاللہ, ان کے ساتھ جتنی امیزنگ لیڈیز ہیں جو کام کر رہی ہیں ان کے ساتھ آپ سپورٹ کریں, اور لوگوں کو ان کی طرف ڈائریکٹ کریں, اور انشاءاللہ دس نیٹورک شوڈ گرو اینڈ دس نیٹورک شوڈ بیکم the actual excellent strongest power bank within the Muslim community to support each other because our women are mostly feminists. I'm not a feminist, I never was, right. تو جو ہماری فیمنزم ہے نا, جو باہر جو کیمپین ہے, وہ ہمیں نہیں چاہیے کیونکہ ہمارے پاس اپنے رائٹس ہیں. جو فیمنزم ہمارے پاس نہیں چاہیے. ہمیں کیا چاہیے کہ ہم سب, نمبر 1 کال ٹو ایکشن, ہم سب ایک دوسرے کو اسی طرح ڈیل کریں, اسی طرح ٹریٹ کریں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بینچ مارک دیا. کیا انہوں نے کہا؟ مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں, تو میں اور آپ سب بہنیں ہیں, ریگارڈلیس کہ ہم کہاں سے آئے, ہماری فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہے, کچھ بھی کیا ہے. انہوں نے کہہ دیا, بات ختم ہو گئی. ٹھیک ہے, تو ہم سب ایک دوسرے کی بہنیں. ہم ایک دوسرے سے کمپیٹ صرف تقویٰ میں کر سکتے ہیں, ہم ایک دوسرے سے جیلس صرف ریس آف خیر میں ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی جیلسی نہیں, کوئی کمپیٹنس کی جنگ نہیں, کچھ نہیں. ہم سب کو ایک دوسرے کا پاور بینک بننا ہے. اگر آج کسی نے یہاں پہ آ کے اچھا پرفارم کیا ہے یا کسی کی پروڈکٹ نے اچھا سیل کیا ہے, تو آئی شوڈ میک دعا فار ہر اینڈ وائس ورسا. ٹھیک ہے, تو ہم نے یہ کرنا نہیں ہے جو باہر ہمیں دکھتا ہے, پروفیشنل جیلسی اور سب. کمپٹیشن از اے ہیلتھی تھنگ, رائٹ, ہمیں کرنا ہے. ٹھیک ہے, لیکن ایک دوسرے کو سپورٹ بھی کرنا ہے. اگر حفصہ کچھ اچھا کام کر رہی ہے تو آئی شوڈ بی ایبل ٹو سپورٹ ہر, ورنہ حفصہ قیامت کے دن میرا گربان پکڑ سکتی ہے اپنی پروڈکٹ کے لیے نہیں, میری جیلسی کے لیے. تو I should not be competing with Hafsa, I should be complimenting Hafsa. Hafsa آپ یہ کام کریے, میرے پاس جو اس طرح کے کلائنٹ آئیں گے میں آپ کو بھیج دوں گی, اور اس کا اپنا اپنا ہے نا. تو سب سے پہلے تو ہم نے نمبر 1 ایک دوسرے کا پاور بینک بننا ہے. پاور بینک کیسے بنیں گے؟ ہم اس طرح کے نیٹورکس کریٹ کریں, اس طرح کے نیٹورکس سے سپورٹ کریں اور لوگوں کو ان نیٹورکس تک لے کے آئیں, تاکہ ساری جو ہم بہنیں ہیں وہ ایک جگہ ہو کے اور لوگوں کو بھی لے کر آ کے یہ بتا سکیں. اس وقت ہمیں پتہ ہے نا, اسلاموفوبیا از آن دا رائز. And trust me, it will grow. Regardless of what we do today, it will grow. You know, if we are a visible Muslim, even more. If you're not a visible Muslim, even then. ٹھیک ہے, Islamophobia is on the rise. It will grow. It will not end nearly soon, right? Just be real about that. ٹھیک ہے, تو اگر ہم یونائٹڈ نہیں ہیں, اگر ہم کلیکٹیولی کام کرنا نہیں جانتے دوسری اور قوموں کی طرح جو کہ اس وقت کافی مائنورٹی میں ہے یہاں پہ, اگر ہم ان کی طرح کام کرنا نہیں جانتے, اگر ہماری کلیکٹیو تھاٹ پروسیس نہیں ہے, اگر ہماری کولیبریشن نہیں ہے, اگر ہماری کلیکٹیو تھنکنگ نہیں ہے, تو ہم کہیں بھی آگے نہیں جا سکتے. اور اسلاموفوبیا ہم میں سے ہر ایک کو اٹیک کرے گا, ہمارے گھر میں سے کسی کو اٹیک کرے گا, لیکن یونائٹڈ مسلم جو ہے وہ امت کا تصور بناتا ہے. تو میری سیکنڈ کال ٹو ایکشن ہے یونٹی. ٹھیک ہے, یونائٹڈ فرنٹ پہ آئیے. کہیں بھی اگر 4 لوگ بیٹھے ہو نا, ایک دوسرے کو بیش نہیں کرنا, یہ بتانا ہے یہ میری بہن ہے, ٹھیک ہے, اس کی پرسنل فلاز اس کے پاس ہے, وہ اللہ جانے وہ جانے, لیکن ان کا یہ کام بہت اچھا ہے. اگر مجھے کوئی بات کسی کی اچھی نہیں لگتی تو مجھے یہ کہنا ہے کہ مجھے یہ بات ان کی ذکر بھی نہیں کرنی ہے, لیکن ان کی یہ جو کوالٹیز ہے نا, دس از سم تھنگ دیٹ آئی ایم ریئلی امپریسڈ ود. ٹھیک ہے, تو یونٹی. ٹھیک ہے, تیسری چیز
آپ نے اپنے آپ کو کسی باڈی ڈیمیج, پرسنالٹی ڈیمیج, سیلف ڈیمیج, سیلف ڈسرسپیکٹ ڈیمیج کا شکار نہیں ہونے دینا. 3 رائٹ دیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو, ہر انسان کو, مرد اور عورت سب کو, ٹھیک ہے. ایک پہلا رائٹ ہے زندہ رہنے کا حق. آپ کی جان کوئی نہیں لے سکتا, آپ کو کوئی تباہ نہیں کر سکتا, آپ کو کوئی ٹارچر نہیں کر سکتا, کیونکہ اللہ کا دیا ہوا رائٹ ہے. کچھ قتل نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے. دوسرا رائٹ, آپ کا رائٹ ٹو چوز. یو ہیو دا رائٹ. وہ رائٹ تو شیطان کو بھی دیا تھا اللہ نے, تو ہمارے پاس تو یہ رائٹ ہے بالکل 100% گاڈ گیون رائٹ کہ ہم چوز کر سکتے ہیں رائٹ اور رانگ. کانسیکوینسز ہیں, ہر چیز کی کانسیکوینسز ہیں. اللہ تعالیٰ نے بالکل کلیئرلی ہائی لائٹ کر دیے اپنے کانسٹیٹیوشن میں. کون سا؟ قرآن, ٹھیک ہے. اور قرآن کی کانسٹیٹیوشن کی ایکسپلینیشن دے دی پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائف سے, ان کی سیرہ سے, ان کی حدیث سے, سب سے, ٹھیک ہے. پرفیکٹ کریکولم مل گیا پورا, آپ کا ٹیسٹ پیپر بھی آؤٹ ہے. تو وہ رائٹ ٹو چوز ہمارا گاڈ گیون رائٹ ہے, وہ کوئی نہیں لے سکتا. غلط کریں گے تو بھی پتہ ہے کیا ہوگا, صحیح کریں گے تو بھی پتہ ہے کیا ہوگا. وہ رائٹ آپ نے یاد رکھنا ہے. تھرڈ رائٹ کیا ہے؟ تھرڈ رائٹ از دا CTA آف مائنڈ, نمبر 3 CTA, ٹھیک ہے. CTA most important number of right is right to be respected. This is again Allah's given right for you, every human being. Allah said وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. کوئی بھی اللہ کے علاوہ طاقت نہیں رکھتا. اللہ تعالیٰ نے کہا میں جسے چاہوں عزت دیتا ہوں, جسے چاہتا ہوں اس کو ذلت دیتا ہوں. اور اللہ نہ کرے کہ اللہ ہمیں کبھی ذلیل کرے, لیکن کسی بھی XYZ, چاہے وہ آپ کی کسی ریلیشن شپ میں ہو, آپ کے شوہر ہوں, آپ کے والدین ہوں, آپ کے بچے ہوں, آپ کے ان لاز ہوں, آپ کے فرینڈس ہوں, آپ کی کوئی اور ایکسٹینڈڈ فیملی ممبر ہو, کسی کے پاس یہ رائٹ نہیں ہے اور نہ ہونا چاہیے, اور نہ آپ دیں گی جو آپ کو ڈس رسپیکٹ کر سکے. کوئی آپ کو کیوں بتائے کہ آپ خوبصورت لگ رہی ہیں تو آپ فیل کریں گی خوبصورت. کوئی آپ کو کیوں بتائے کہ آپ سکسیسفل ہیں تو آپ فیل کریں گی سکسیسفل. کوئی آپ کو کیوں بتائے کہ آپ بدصورت ہیں تو یو ول فیل گلومی. نو, nobody has the right. Remember this, my sisters. Nobody has the right or audacity to give you any body image issues or any self-disrespect issues or any self-esteem issues or any self-confidence issues. And these are the most important traits in your business. When you go to business, people will create barriers. We all know those barriers. ارے تمہیں کون بزنس دے گا, یہ تمہاری پروڈکٹ تھوڑی بیچیں گے, کوئی بھی نہیں خریدے گا, کون دیکھے گا تمہاری پروڈکٹ, نہیں یہ تو بیکار ہے. I'm a business entrepreneur myself. میں نے اپنا بزنس شروع کیا تھا کنسلٹنسی. I'm a business consultant. My husband is a very supportive person. 2012 میں جب اپنا بزنس شروع کیا تو انہوں نے کہا کون بزنس دے گا, تم واپس جاب پہ چلی جاؤ نا. کہ مجھے نہیں پتا بزنس کون دے گا, بزنس تو اللہ لائے گا, مجھے تو اپنی ایبلٹیز پتہ ہیں بس, وہ بھی اللہ ہی بیچنے کی طاقت دے گا. اور within a year I worked pro bono, and then within a year I sponsored my entire Hajj, including his Hajj. کیسے؟ اللہ نے دیا نا. تو آپ اپنے آپ پہ اس طرح بلیو کریں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی رحمت میں بلیو ہے. And don't ever let anybody mistrust you, distrust yourself and distrust your skills inshallah. So jazakallah khair for listening. I think I went over time. Allah bless you.